بنو امیہ کے متعلق آپ کا موقف سخت ہے، تاریخی روایات ہیں، تھوڑی نرمی کیا کریں۔ کیڑی تاریخی روایت ہے جی؟ کوئی ایک روایت تاریخی دیکھو جڑی سی بیان کیتی ہے 5B میں تاریخی روایات ہے۔ سر بخاری مسلم کی ضعیف روایت ہے۔ اچھا، بخاری مسلم کی اگر ضعیف روایتیں ہیں نا تو بخاری مسلم اگر ضعیف ہے کسی کے نزدیک تو اس سے بنو امیہ ڈسکس نہیں ہوگی، حجیت حدیث ڈسکس ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جڑیں بنو، ممبر پہ آؤ اور کہو کہ بخاری مسلم ضعیف ہے، پھر ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے اہل حدیث کو بتا دینا ہے کہ دیکھو تو آڑے مولوی بخاری مسلم تو نس کے جائے پرویزی ہو گئے جائے۔ اگلی دفعہ ممبر سے چڑھ کے دسنا ٹائم قیامت تک جے، اور ننگے سر انہوں میں کہا قیامت تک ٹائم ہے، مبالے علی حدیث مسلم شریف دی پڑھ کے سنائی ممبر تے پوری نہیں سنا سکے نا۔ جس طرح اب یہ نہ کہ کفر اسلام کا مسئلہ ہوگا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب، وہ تب جب نازل ہوئی اس کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہے، قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے کہ لے محمد تیرا قرآن جھوٹا ہو گیا نعوذ باللہ، میں اسلام لے آیا ہوں، کیونکہ اس میں تھا کہ اب یہ آگ میں ہے، آخرت کا فیصلہ بھی سنا دیا، لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل پہ مہر لگ چکی تھی۔ میں بھی ان کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مباہلے والی حدیث مسلم شریف کی 6220 بیان کرو پوری، اور ابن تیمیہ کے جو اس پہ کمنٹس ہیں نا تمہارے ابا جی کے، وہ بھی بیان کرو۔ اس میں نکل آئے گا جناب امیر شام نے سب کے لیے کہا تھا حضرت علی کے اوپر، اور سب لعن اللہ ابا التراب جو صحیح مسلم 6229 آج تک بیان نہیں کر سکے۔ مجھے جھوٹا ثابت کرے نا، بیان کر دے کہ لے جی جھوٹا ثابت کر دیا، اور جب بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یار انجینئر بھی تو یہی کچھ بیان کر رہا تھا۔ اچھا آپ دیکھیں جتنے کلپ یہ بیان کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں پہلے خود بیان کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں آپ نے بیان نہیں کرنی۔ تسی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ میں نے گن پوائنٹ پہ کھلوایا تھا، اس ٹائم کیڑا وہابی مولوی نکلیا ہے کہ یار تو کیڑے اے مسئلہ قیامت دن پوچھنے جانے نے یزید دے بارے تے تو کیوں ماما بولے ہیں؟ کوئی مامو پارٹی چوں نکلیا نہیں۔ جب میں جواب دینے لگا ایک گلا نہیں کرنی چاہیے، چلو ہوں تسی کہہ دو کہ اے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کچھ کیا غلط کیا تھا، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور جو مجھے گالیاں نکالتے ہو وہ ساری ادبی گالیاں اس کو بھی نکالو، ٹائم قیامت تک نہیں کٹن گے تو ان کی انٹینشن شو ہوگی کہ بیسیکلی بے ایمانی کے اوپر ہے۔ جوتیاں ہم ہمارے سروں پہ مارے اور ہمیں کہ آپ نے رونا نہیں ہے، اس طرح تو نہ کریں۔ 2009 میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا انٹرنیشنل سپیکر یزید کو رضی اللہ عنہ بڑے مجمع میں کہے اور قسطنطینیہ کی بشارت یزید پہ فٹ کر کے اسے جنتی کہہ دے، تو سر دنیا کے کروڑوں لوگوں کے سامنے تو اس نے مسئلہ اٹھا دیا نا بنو امیہ کا، اوڑا غبارے چ سراغ ہونا سی ہو گیا، وہ تو ان فیل نہیں ہونا۔ اب جواب جو بھی دے گا نا وہ مجرم نہیں ہوگا، وہ جواب دینے والا ہوگا۔ تو ہم تو جواب دے رہے، ہم پہ کون سا غصہ ہے؟ یا میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ تو کر تاکہ میں پھر جواب دیں؟ نہیں، ان کو اپنا نہیں نظر آتا، ہم ہمیشہ جواب کے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ آپ دیکھیں اکثر آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں وہ میں نے جواباً کہی ہوتی ہیں، ایبسولوٹلی تو میں نے کبھی بھی نہیں کہی ہے، تب بھی میں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں جناب آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں حضرت معاویہ کو؟ وہ آپ کے ساتھ وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، ان کا جی یہ ایک اختلاف ہے علمی، ہاں جی یہ وہ اختلاف ہے جو مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے، دکھ نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ واقعی دلائل کی روشنی میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے کسی درجے تک درست ہے۔ یہ تو ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلوف کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق۔ کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناسبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں۔ ہونا الٹ چاہیے تھا، یہ بڑی لاجیکل بات کیا، اور ابن حجر اسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا بغض منافق رکھے گا، لہذا سینٹرڈ تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا گلوب بھی کر لیتا نا، ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے ہی محبت کی ہے نا، لے لو اس کی حدیث۔ ہم نے کیا کیا؟ جو بغض رکھنے والے تھے، جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی،
ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے. پوائنٹ میں وزن کتنا ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ناسبی کی تو لینی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا کہ منافق ہوگا جو بغض رکھے گا. محبت کرنے والے کو کہا کہ مومن ہوگا. محبت میں غلوف کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں، اور یہاں پہ بغض رکھنے والے کی لے لی. یہ نہیں لینی چاہیے تھی. اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے کے، یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے. اگر وہ حدیث لینی تھی فضائل صحابہ کی کہ علی تیری وجہ سے دو فرقے، حضرت علی نے اپنے بارے میں خود کہا، ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ ہی ہے. طبرانی والی جو اور مسند احمد کی روایت ہے وہ مرفوع کمزور ہے، لیکن اس کی موقوفاً سند فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں. تو سرکار پھر ایک کرائٹیریا رکھتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر یہ رافضیت کی ڈیفینیشن یہ کب سے ہوگی کہ امیر شام سے اختلاف رکھنے والا رافضی ہے؟ یہ ذرا بتائیں کس سلف نے یہ ڈیفینیشن کی ہے؟ سلف ہمیشہ شیخین کی خلافت کے انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں. ورنہ امام بخاری، امام اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی، امام حاکم، یہ وہ امام ہے جو حضرت معاویہ کے حق میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں مانتے فضیلت کی سوائے صحابی ہونے کے. لگاؤ فتویٰ، کون رافضی؟ نیم رافضی کہہ دو. نہیں کہہ سکتے. کیوں کہیں گے؟ وہ اہل سنت کے ائمہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میجورٹی کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے چونکہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی شان میں حدیثیں لی ہیں، ترتیب میں ان کو پہلے رکھا ہے، لہذا ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے. میر شام کا دفاع کب سے سنیت ہو گیا تھا؟ ورنہ تو احمد بن حنبل کا استاد علی ابن الجاد کہتا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن پتا چلے کہ معاویہ کو، یہ علی ابن الجاد کہہ رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا. یہ شیخ زبیر صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں یہ نقل کیا ہے دیوبندیوں کو سنانے کے لیے، لیکن پھر کہا کہ نہیں، علی ابن الجاد کو ہم پھر بھی اہل سنت کا امام مانتے ہیں کیونکہ اس کی حدیث کی کتاب ہے مسند علی ابن الجاد، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے. احمد بن حنبل نے اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی اہل سنت کے اماموں کا امام ہو یہ بات کر کے کہ معاویہ کو اگر قیامت کے عذاب ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا، اور وہ نیم رافضی نہ ہو، سنیوں کا امام ہو، سرکار حسید شاہی کوئی نہیں کرتا. ہاں حسید شاہی نہیں. اور ابن سیرین بڑا رٹ لگاتے ہیں. ابن سیرین کے ابو داؤد میں قول موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ سے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹا نہیں ہے، حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہوا. یہ وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں اور علی کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے حدیث میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہاں اس بندے کو سنگل آؤٹ انہوں نے کیا کیا، وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ پہ تومت نہیں کہ اس نے کوئی حدیث گھڑی ہو. یعنی اور تو بہت کچھ ہویا ہے، حضور تے جھوٹ نہیں بندیا کدے. یہی مطلب ہے نا. اگر یہ فضیلت ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے لیے ہونی چاہیے تھی کہ ابو بکر پہ کوئی تومت نہیں حدیث گھڑنے کی. تو بیسیکلی وہ مقدمہ لڑ رہے تھے کہ یار میں حدیث لینے لگا ہوں ابن سیرین حضرت معاویہ سے، تو کوئی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی ناسبی کہنا شروع کر دے تو میں بتا دوں کہ میں حدیث کے معاملے میں صرف ان کو عادل مانتا ہوں. کہتا نا صحابہ تو کلہم عدول، وہ روایتیں حدیث میں ہے سرکار. ہاں وہ ہم بھی مانتے ہیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو کوئی گھڑی ہو، کوئی ایک روایت لے آئے. حدیثیں مانی جائیں گی. مغیرہ ابن شعبہ کی مانی جاتی ہے، بصر بن ابی ارطاء کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے. اندازہ کریں امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بصر کی حدیث لی ہے. بصر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی. جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ وہ بندہ ہے بصر ابن ابی ارطاء. اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں اور بصر کا تعارف دیکھیں. رضی اللہ عنہ تو آپ کو ملے گا ہی نہیں، انتہائی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ.
कलमा को, जैसे हम कहते हैं कलमा को मुशरिक, ये कलमा को स्याबी है। लेकिन हदीस मैंने बयान किया है कि इसने वो हदीस रवायत की है, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। हदीस ले ली सरकार, हदीस मुगीरा इब्न शोबा की भी ली, हदीस अमर बिन आस की भी ली। अमर बिन आस की तो वैसे ही लेते हैं क्योंकि उन्होंने ही आके कहा था कि वो मुआविया, वो अम्मार कत्ल हो गया और हुज़ूर ने फरमाया था अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो सरकार हदीसें क्यों ना लें, हम सब की ले रहे हैं। तो ये सारे मुहद्दिसीन को गन पॉइंट में मैं नहीं कहा था कि सारी वो हदीसें चुन चुन के अपनी किताबों में डालें। इस तरह की हदीसें इन्होंने हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली के खिलाफ क्यों नहीं ली हुई है? सही मुस्लिम में जो 4776 है कि ये हराम खोरी करवाता है और कत्ल गारत करवाता है, ये हजरत अली के बारे में क्यों नहीं ली? मैंने कहा उनको ले। एक ही बंदों को सारों ने टारगेट किया हुआ है और वो सारे हैं अहले सुन्नत के आइम्मा, और जो बेचारा उनकी बात अवाम तक पहुंचा रहा है वो कह रहे हैं जनाब सुन्नियत का लिबादा ओढ़ के राफजियत ईरान के टुकड़ों पे फलां फलां फलां। जो सऊदिया के टुकड़ों पे पाल रहे हैं वो समझते हैं बाकी भी कहीं से टुकड़े ले रहे होंगे। और सर टाइम क़यामत तक जे एक राफजी इस प्लैनेट अर्थ पे प्रोड्यूस करो जेड़ा हज़रत मुआविया नु सहाबी और रदी अल्लाह नु कहंदा होवे, टाइम क़यामत तक, वो तो सीधा मुनाफिक कहते हैं। बाकी सब के बारे में टॉलरेट कर लेते हैं, तकिया भी कर लेते हैं, लेकिन हजरत मुआविया का इशू इतना बड़ा है वो कहते हैं हम तकिया भी नहीं करेंगे। बाकी के बारे में तकिया भी कर लेते हैं, बाज़ का जेन्युइन भी वो सही मान रहे होते हैं उनको, बाज़ का तकिया कर लेते हैं। हजरत मुआविया वो कहते हैं जनाब इस बंदे की आपने बात ही नहीं करनी, हमने तकियतन भी इसको रदी अल्लाह नहीं कहना, गालियां निकालते हैं। सरकार ये वही बात है जनाब, तो फिर सरकार दुनिया में फिर एक ही बंदा है कि जो रदी अल्लाह भी कह रहा है 1400 साल में और कोई बंदा नहीं है, ये अकेला राफजी है। वो सरकार को बात करने वाली करे तो अच्छा, ये हम जो कुछ बता रहे हैं आपको एजुकेट करने के लिए, ये मैं कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा। मैं कहता हूं ये कहते रहो सरकार, ये आप कहोगे तो हम आपकी वहां फिर हमारी वीडियोस देखेगी, ओके यार हज़रत अबू बकर की शान में लेक्चर्स हैं, आप देखें कितने इनसे ब्लंडर्स हुए हैं। इन्होंने मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुस्ताख, हज़रत उमर का गुस्ताख, कौन कह रहा है? जो तलाक का फतवा मानते ही नहीं हज़रत उमर वाला, वो हमें हज़रत उमर का गुस्ताख कह रहे हैं। जो कल तक हमें हदीस सुनाते थे मुस्नद अहमद की कि हम तुम्हें हदीसें सुनाते हैं और तुम हमें अबू बकर उमर का कौल सुनाते हो, कहते समझो वो बंदे हमें कह रहे हैं। सहाबा इकराम का तारुफ अगर सही मानों में हुआ है इस प्लेटफॉर्म से हुआ है, सही मानों में तारुफ। आज से पहले क्या मुस्लिम अवाम को पता था कि कादसिया और यरमूक क्या है? किस तरह अरब में इस्लाम आया और सुपरसीड कर गया? कोई कभी कोई तारीख की किताब पढ़ ले तो उसे पता चलता था, उलमा को भी नहीं पता था। आज बच्चे बच्चे को पता है अरब में कुरान आया, अरब में इस्लाम कैसे आया, किस तरह इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। उमर सीरीज का अगर मैं तारुफ ना करवाता, यहां के लोगों ने तो इसे गुस्ताखी समझ के कभी देखना भी नहीं था। हां, आज बिजली बार, अच्छा ये कौन सा राफजी है जो उमर सीरीज का तारुफ करवा रहा है? ठीक है, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, लेकिन ये सिर्फ सरगनाओं के लिए, अवामुन नास के लिए हम चाहते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, इनके लिए नहीं हम चाहते। और ये अंबिया की सुन्नत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह अब इनको हिदायत ना देना सूरह यूनुस में, जब तक ये अजाब ना देख ले। हजरत मूसा ने दुआ की क्योंकि गुस्सा इन्ना सी, उन्हें कहा ए फतेह मक्का ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना एंड टाइम पे, और अभी हमारी तलवारों से इनका खून भी टपक रहा हो, जो बुखारी मुस्लिम में आया। हाँ, सेम एनालॉजी बन दी है। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा था कि मूसा ठीक है तेरी दुआ कबूल हुई, देखना अब तूने भी पसीजना नहीं है, यह ना हो कि जब अजाब नजर आए तो तू कहे या अल्लाह छोड़ दे। तो कुफर के सरगनाओं के लिए कहना कि अल्लाह इनको हिदायत ही ना दे, यह हजरत मूसा की सुन्नत है, सबसे बढ़कर अल्लाह की सुन्नत है, क्योंकि ये लाखों लोगों को जहन्नम में फेंकते हैं और अल्लाह के फजल से इन्हें हिदायत मिलती भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो अक्सर आप पूछते हैं इतने बड़े बड़े उलमा को नहीं समझ आई बात, सरकार उनको कहां से समझ आनी है? अल्लाह ने मोहर लगा दी है, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहे हैं। पब्लिक सोई भी थी, हमने जगाया जागे, ए मनूस मारे जागे सन, अखा मीटियां सन, ये कभी नहीं जागेंगे क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं आंखें खोलने की।
جو مرضی آپ کر لیں، ان کی آنکھیں آخرت میں کھلنی ہے، دنیا میں نہیں کھل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر دے سرکار اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جی سرکار